سب سے پہلے آپ نے میری بات کو مکمل طور پہ سننا ہے۔ اگر سننا چاہتے ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی سی بات سنی ہے پھر آپ کو میری ویڈیو پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ واقعی پوری بات انشاءاللہ سنیں گے آپ کی اصلاح ہوگی۔ اور میں بات کرنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے۔ یہ سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ رہنا یہ ہر بندہ اپنے آپ کے لیے ضروری سمجھتا ہے، اور کئیوں کے لیے ضروری ہوتا بھی ہے، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو نہ فیس بک کا پتہ ہے، نہ یوٹیوب کا پتہ ہے، نہ ٹویٹر کا پتہ ہے، نہ واٹس ایپ کا پتہ ہے، بلکہ ان کے پاس یہ اینڈرائڈ موبائل ہی نہیں ہے، وہ بھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے خام خواہ کا ایک ہوا بنایا ہوا کہ ہمارا اس سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ رہنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، آپ نے سمجھ لیا، آپ ایسے سوشل میڈیا کے اوپر آ چکے ہیں، آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، یا یوٹیوب کو دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں۔ ہر بندہ کوئی نہ کوئی ایپ استعمال کر رہا ہے، اور کچھ بھی نہ ہونا ہر بندہ واٹس ایپ تو ضروری طور پہ استعمال کرتا ہے۔ تو میں یہ بات جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کے اندر فائدے بھی موجود ہیں، نقصان بھی موجود ہے۔ اس چیز سے شر بھی نکالا جا سکتا ہے، خیر بھی نکالی جا سکتی ہے، اس چیز کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس چیز کا استعمال کس چیز کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر تو واقعی ہم اس چیز سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں ہمارے لیے بہت نعمت کی بات ہے، لیکن ہم اسی چیز کو جس سے انسان فائدے حاصل کر رہے ہیں ہم نقصان اسے اٹھا رہے ہیں، یہ بہت گھاٹے والا سودا ہوگا۔ ایک مثال آپ چھوٹی سمجھے، یہ انگور ہے نا، انگور پھل بہترین پھل ہے، آپ اس کو خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، صحت بناتے ہیں، سب کچھ بہت اچھا میٹھا پھل ہے، لیکن وہی انگور آپ اس سے عام سادہ تجارت کرنے کی بجائے اس کو شراب کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی چیز تو وہ پاک ہے، اچھی چیز ہے، لیکن آپ کے استعمال نے اس کو برا کر دیا، گندا کر دیا۔ تو میرا بھی یہی سوال ہے، میرے اپنے آپ سے بھی اور آپ سب بھائیوں سے، ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، بعض مذہبی لوگ کہیں گے یہ گندی چیز ہے جی، اس کا قریب نہیں جانا چاہیے۔ بھائی گندی چیز ہے نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن ایک بندہ اسی گندی چیز سے خیر نکال رہا ہے، خیر حاصل کر رہا ہے، یہ انسان کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر، اس کی سوچ کے اوپر، سمجھ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کے سامنے یہ رستے واضح کر کے رکھ دیے۔ بھئی یہ چیز ہے، اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے، اس کا یہ آپ کو فائدہ مل سکتا ہے، لیکن آپ کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ آپ نے اما شاکرن، یا تو اس چیز سے فائدہ حاصل کر کے اللہ کا شکر گزار بن جانا، یا اسی چیز کو آپ نے غلط طریقے کے لیے استعمال کر کے اللہ کا ناشکرہ بن جانا۔ مثلا ایک چیز آپ سامنے رکھیں، آپ کوئی چیز سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں، وہ یوٹیوب لے لیں، فیس بک لے لیں، واٹس ایپ لے لیں، کوئی بھی ایپ لے لیں، یا کسی کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، واٹس ایپ کے اوپر وہ کوئی چیز بھیج رہا ہے، لیکن وہ چیز گندی ہے، وہ چیز غلط ہے، وہ چیز لوگوں کی تربیت کے لیے نہیں بلکہ نقصان کے لیے ہے، وہ چیز آپ گندی ویڈیوز بھیج رہے ہیں، فنی ٹوٹکے بھیج رہے ہیں، یا ایسی چیزیں بھیج رہے ہیں جس کا لوگوں کو فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو بندہ کسی انسان کو، کسی مسلمان کو ایک خیر والے رستے کے اوپر لگاتا ہے، اس نے کوئی اچھی چیز بھیجی، آپ نے اچھی چیز اپلوڈ کی ہے، لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، آپ نے ان کو ایک طریقہ بتایا کہ بھئی یہ نیکی کرنے کا طریقہ ہے، یہ صدقہ کرنے کا طریقہ ہے، لوگوں نے اس کو فالو کیا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ فرمایا جتنا اجر ان لوگوں کو مل رہا ہے جو اس کام کو کر رہے ہیں آپ کے کہنے کی وجہ سے، اتنا ہی اجر آپ کو ملے گا صرف آپ کے کہنے کی حد تک۔ آپ نے ان کو اس رستے پہ لگایا ہے، اس کام پہ لگایا ہے، صرف لگانے کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ برابر کے شریک ہو چکے اجر کے اندر۔ لیکن یہی کام اگر آپ الٹ دیکھیں، آپ نے بری چیزیں بھیجی ہیں، گندی چیزیں اپلوڈ کی ہیں، اور وہی گندی چیزیں لوگ ان کو آگے پھیلا رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، اور ان چیزوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں، یا وقت گزاری کے لیے آپ کی بھیجی ہوئی ویڈیو وہ دیکھ رہے ہیں، تو جتنا نیک کام کرنے کا، نیک رستے پہ لگانے کا آپ کو اجر ملنا تھا، محنت نہ کرنے کے باوجود بھی وہی نقصان ہے، وہی گناہ جتنا وہ کرنے والے کر رہے ہیں نا۔ آپ نے ایک بات شیئر کی، ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی، اس کو دیکھنے والے 100 ہیں، اچھا آپ تو اکیلے ہیں بھی، آپ نے ایک دفعہ ہی اپلوڈ کی ہے، لیکن کرنے والے، اس کو دیکھنے والے 100 بندے ہیں۔ فرمایا وہ 100 کے 100 سب بندوں کا گناہ اسی ایک بندے پہ آئے گا۔
اچھا ایک بڑی عجیب بات ہے، پہلے کام اور تھا بھائی، آپ نے بات کر دی کچھ چیز ایسے ہلکی پھلکی کسی کے ساتھ فیس ٹو فیس شیئر کر دی، وہ بندہ جب تک زندہ رہتا تھا عمل کرتا تھا، ٹھیک ہے، جب مر گیا کام ختم ہو گیا۔ لیکن ابھی معاملہ عجیب ہے، ابھی چیز جو آپ نے اپلوڈ کر دی ہے، آپ ختم ہو جائیں گے، وہ چیز ختم نہیں ہوگی، وہ قیامت تک، جب تک یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی یہ چلتی رہے گی، وہ چیز آپ کی چلتی رہے گی، اور لوگ جتنے اس چیز سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے آپ کو اجر ملتا رہے گا، اور جتنے لوگ آپ کی غلط چیز کو لے کے آپ نے جو غلط ان کو گائیڈ لائن دی تھی اس لائن کے اوپر چلتے رہے، ان سب کے سب کا نقصان آپ کو پہنچتا رہے گا، آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے نا، جس طرح آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بندہ دنیا سے جاتا ہے، پیچھے اس کے لیے اس کی اولاد ہوتی ہے، دوسرے چیز ہوتے ہیں، صدقہ جاریہ والے کام ہوتے ہیں جو اس کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کا غلط استعمال کر کے، غلط رستہ نکال کے، غلط رستے پہ لوگوں کو چلا کے ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں اجر کی نہیں بلکہ ان سب لوگ جو گندے کاموں کے اندر پڑیں گے ان کے گناہوں کی ضرورت ہے۔ نہیں بھائی، اسلام ہماری یہ تربیت نہیں کرتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سنّا سنتن حسنتن، کہ جس بندے نے کوئی اچھا طریقہ نکالا ہے اور لوگوں کو بتایا بھائی یہ میں نے طریقہ نکالا، ایک ہے آپ نے رہنمائی کی بھائی یہ رستہ ہے، یہ چیز ہے، آپ اس کو استعمال کرو، اچھی ہے، ایک الگ چیز ہے، ایک وہ چیز آپ نے خود بنا دی اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہ چیز میں نے بنائی ہے، یہ رستہ میں نے بنایا، اس رستے کے اوپر چلو۔ فرمایا اگر نیک رستہ ہے، وہ نیک طریقہ ہے، نیک سنت ہے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، چلتے ہیں، فرمایا جتنے عمل کرنے والے ہوں گے سب کے برابر اس ایک نیک انسان کو عمل ملے گا اور ان کے عمل کے اندر کمی نہیں ہوگی۔ اور اگر یہی ہم برا طریقہ ان کے لیے ایجاد کر کے جائیں گے، کوئی ایسی چیز ویڈیو اپلوڈ کر کے جائیں گے یا کوئی اپنی ویڈیو ایسی بنا کر کے جائیں گے جو جب تک ٹیکنالوجی چلتی رہے گی وہ ویڈیو آپ کی چلتی رہے گی، لوگ دیکھتے رہیں گے اور آپ کو ثواب کی بجائے گناہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح اسلام نے ہماری کیا تربیت کی تھی؟ اسلام نے تو ہمیں کہا تھا کہ آپ کو خیر کی چابی بننا ہے اور شر کا تالا ہونا چاہیے، لیکن انسان وہ خیر کی چابی بننے کی بجائے وہ شر کی چابی بنتا جا رہا ہے۔ اور اسلام کا مطالبہ ہم سے یہ تھا کہ تجھ سے خیر کے دروازے کھلنا چاہیے، لوگ تیرے دروازے سے فیض خیر کا حاصل کریں، اور یہ نہ ہو کہ لوگ تو بات کرے اور تیری بات سے شر پھیلے اور لوگ اس سے شر حاصل کریں۔ نہیں، یہ ہماری تربیت نہیں تھی۔ ہماری تربیت کیا تھی کہ تمہیں خیر کی چابی بننا ہے اور جہاں پہ شر ہو تجھے دیکھتے ہوئے لوگ اس برائی سے رک جائیں، تالا بننا ہے۔ اللہ، ایک اور چیز ہے بھائی، آپ کہتے ہیں میں ویڈیو کو اپلوڈ تو نہیں کر رہا بھائی، اچھا اپلوڈ نہیں کر رہے، ویڈیو آپ کے پاس آ رہی ہے، آ نہیں رہی، آپ اس ایپ کے اوپر جا کے دیکھ رہے ہیں، ویڈیو اچھی ہے، آپ اس کے ویوز بڑھا رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر برابر کے شریک ہیں اجر کے اندر، لیکن ویڈیو بری ہے، گندی ویڈیو ہے، گانا چل رہا ہے، لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں اور آپ اس کو دیکھ کے اس کے ویوز بڑھا رہے ہیں، اس کو لائک کر کے اس کی پیمنٹ کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، اس کو شیئر کر کے اس کے گناہوں کے اندر بھی اور اپنے گناہوں کے اندر بھی اضافہ کر رہے ہیں۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ جس نے بنیادی طور پر دنیاوی فائدہ تو اس نے حاصل کر لیا کہ جس نے یہ ویڈیو شیئر کی تھی آپ سے، اور نقصان کس کا ہوا؟ اس کا نقصان جو ہونا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن میں نے صرف یہ چیز دیکھ کے اس کے ویوز بڑھا کے اپنے آپ کو نقصان کے اندر ڈال لیا۔ اچھا بڑی عجیب بات ہے، بڑے لوگ، آپ بڑے مذہبی لوگوں کو بھی دیکھیں گے، ایک دنیا دار تو بندہ ٹھیک ہے نا، اس سے بندہ توقع یہ رکھتا ہے کہ اس کے موبائل کے اندر چیزیں ہی ایسی ہوں گی، لیکن ایک مذہبی بندہ اپنے آپ کہتا ہے، بڑا دیندار کہتا ہے، آپ اس کے موبائل دیکھیں گے نا، وہ ٹک ٹاکروں کی تصویروں سے، اس کی ویڈیو سے بھرا ہوا ہوگا۔ بھائی یہ کیا چیز ہے؟ اور کوئی چیز بھاتی نہیں ہے، دل کو لگتی نہیں ہے، پسند ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ دیکھتے نہیں ہیں، ایک وہ ٹک ٹاکر ہے، فوش لڑکی ہے یا گندی ویڈیو ہے، وہ ابھی اپلوڈ ہوئی نہیں، اس کے 1 منٹ کے اندر وہ لاکھوں کروڑوں اس کے ویوز آ جاتے ہیں، اور ایک وہی ویڈیو وہ دین کے متعلق ہے، اچھائی کے متعلق ہے، نیکی کے متعلق ہے، لیکن اس کے ویوز ہے نہیں۔ کیوں بھائی؟ اور بھائی اس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا دل ہی نہیں ہے، دماغ ہی نہیں ہے۔ دل کس طرف جا رہا ہے؟ برائی کی طرف۔ شیطان جو انسان کے جسم کے اندر خون کی طرح چل رہا ہے، وہ اس کو برائی کی طرف لگا رہا ہے۔ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری محبت جس کے ساتھ ہوگی نا، تمہارا دل جس طرف کر رہا ہوگا نا کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں، قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد کس کے ساتھ اٹھنا ہے، اور میرے نامہ اعمال کے اندر کیا چیز لکھی جانی چاہیے۔
اللہ ताला ने फरमाया सूरह यासीन है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, ये हम जो आते हैं ना हमारे पास मैसेज, हम फौरी उसको बगैर जांचे पर के फौरी उसको टिक टिक करते आगे शेयर कर देते हैं। वीडियो आती है देखना शुरू कर देते, आगे शेयर करना शुरू कर देते, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए। अच्छा, एक अच्छा भला बंदा है, वो स्टिकर ऐसे भेज रहा होता है व्हाट्सएप के ऊपर जो लड़कियों वाले होते हैं। अच्छा, उसको इसका फायदा क्या हो रहा होता है? कुछ भी नहीं भाई, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए, और नुकसान वो अपना कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं बड़ा दीनदार हूं भाई। आप उसके बातें कर लें उससे कि बड़ा वो नमाजी है, बड़ा परहेजगार है, लेकिन काम इसी तरह का कर रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब क़यामत होगी ना, हम तुम्हारे मुंहों के ऊपर मोहर लगा देंगे। ये जुबान जो दुनिया के अंदर बड़ी चर करती है ना, उस वक्त नहीं बोलेगी। आज किसी और को बात करने की हम नहीं उसको इजाजत देते कि आपने बात करनी मेरे सामने, लेकिन क़यामत के दिन इसी जुबान को अल्लाह ताला कहते हैं कि हम मोहर लगा देंगे, बंद कर देंगे। और वतुकल्लिमुना अयदीहिम, और हमसे कलाम करेंगे, बात करेंगे इनके हाथ। ये जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये वीडियो देखने के लिए अच्छी देख रहे हैं या बुरी देख रहे हैं, हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं ना, यही अल्लाह ताला फरमाते हैं ये हाथ बताएंगे कि हमें किस लिए इस्तेमाल किया गया। वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और इनके पाँव बताएंगे, जुबान कुछ नहीं बोलेगी, हाथ बताएंगे, पाँव बताएंगे। और ये जो हमारे दोनों कंधों के ऊपर बैठे हुए हैं ना फरिश्ते, हमारा पल पल लिख रहे हैं, लम्हा लम्हा लिख रहे हैं, वो हमारी हर एक्टिविटी वो लिख रहे हैं कि अच्छाई की तरफ जा रहा है, बुराई की तरफ जा रहा है, कौन सा अमल कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। और ये फैसला मेरे भाई हमने करना है कि हमने इस बुराई से या इस चीज से, सोशल मीडिया से कौन सी खैर निकालनी है। हम इसको बुरा कहते हैं, लेकिन इससे हमने खैर कौन सी निकालनी है, और हमने इसको इस्तेमाल इसका अच्छा किस तरह करना है। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि आज दुनिया है ना, लोग कोई अहमियत नहीं देते, जब क़यामत होगी ना, फिर कहा जाएगा इकरा किताबा का, पढ़ भी अपना नामा अमाल, किताब से पढ़, कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा। और दुनिया के अंदर तुझे कोई परवाह नहीं थी, कोई जांचने परखने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। और थोड़ी बहुत पहले कुछ शर्म होती थी ना कि लोग इस तरह के वीडियो देखते थे ना, चलो कोई हैंड फ्री लगा ली या कोई और चीज कर ली, लेकिन अभी वो भी खत्म, अभी सरेआम। और दुनियादारों ने तो करना था, जो अपने आप को मजहबी कहने वाले ना, वो भी ऐसे कामों के अंदर लगे हुए। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे इकरा किताबा का, पढ़ भी अपने नाम अमाल। उस वक्त कोई चीज पोशीदा नहीं होगी। कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, आज तूने फैसला करना है कि तूने किस तरफ जाना है। तो मेरे भाई, ये वक्त है, ये हमारे लिए दुनिया आजमाइश की जगह, ये वक्त है हमारा संभलने का। अल्लाह ताला ने रास्ते हमारे सामने वाज़े कर दिए हैं। ये सोशल मीडिया, हम इसको ज़रूरी समझे ना समझे, हर बंदा इस्तेमाल करता है, लेकिन इसी चीज़ से हमने खैर हासिल करनी है, खैर का रास्ता चुनना है, अपने लिए भी फ़ायदा हासिल करना है, और हम अपने मरने के बाद भी जो हमें चीज़ फ़ायदा पहुँचाती रहे, वो इस सोशल मीडिया से हमने अखज़ करनी है। अल्लाह अमल की तौफीक दे।